إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البغي. رواه الترمذي. وعن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له ويكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له ويكون المؤمن كذابا؟ قال لا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ اعمال اور اخلاق جو انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اس کو فاسد کرتے ہیں، اس کے اندر کمی پیدا کر دیتے ہیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان. آپ نے فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. ولا باللعان، یعنی طعن اور لعن یہ دونوں اردو میں تو جمع کیے گئے ہیں، لیکن عربی میں علیحدہ علیحدہ ہے. طعان ولا باللعان، نہ تانے دیتا ہے نہ لعنتیں کرتا ہے. یہ مومن کی عادت ہے. یہ عادتیں ایمان کے بہت زیادہ منافی ہیں. اس لیے مشکات کی ایک اور روایت ہے کہ جو شخص لعنتیں کرتا ہے وہ صدیق نہیں ہے، تصدیق کرنے والا نہیں ہے. تو مومن، کل حدیث گزر چکی ہے، غصہ نہیں کرتا، زیادہ بے جا غصہ نہیں کرتا. بے جا غصے کی وجہ سے یا اس غصے کے دل میں آ جانے کی وجہ سے پھر وہ بعد میں تانے دیتا ہے. تانا دینا، آر دلانا، کسی کو کسی بات پر تعریض کرنا، مختلف سیغے استعمال ہوتے ہیں، مختلف اس کی لیولز ہیں. بات کرتے ہوئے ہلکا سا اشارہ کرنا کسی کی کسی عیب پر، کسی برائی پر، اس کو تعریض کرنا کہتے ہیں عربی میں، کہ ہلکا سا اشارہ کیا کہ آپ نے تو فلاں وقت ایسے کیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں. اب جس کو تعریف کی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی نفیس طبع ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. جو مجمع میں بات ہو رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں. اور پھر تان میں بھی کس میں ہے؟ ہلکا سا تانا دینا کہ آپ نے تو ایسی بات کی تھی، کسی زمانے میں آپ نے ایسی بات کی تھی. اور پھر بالکل صراحتاً تان کرنا، بالکل کہنا کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم تو کرتے ہی یہ ہو. تو اس طرح کے تانے عورتیں بھی دیتی ہیں، مرد بھی دیتے ہیں. عورتیں زیادہ تانے دیتی ہیں لیکن مرد بھی کچھ کم نہیں ہے. اسی طرح لعنتیں کرنا، فلاں پہ لعنت ہے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت. تو لعنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان پہ جاتی ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ملتی اس کو کہ وہ کس کو جا کے لگے. پھر وہ زمین پہ اترتی ہے، ساری زمین گھومتی ہے. پھر جس شخص پہ لعنت کی گئی ہوتی اسی پہ جا کے پڑتی ہے. اگر تو وہ اس لائق ہو تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس لائق نہ ہو کہ یہ لعنت اس پہ پڑے تو یہ واپس اس لعنت کرنے والے پہ آ کے لگتی ہے. تو اس لیے لعنتیں کرنا
لعنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ لعنت جو ہے وہ اس کا لغوی معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، ابعاد عن الرحمہ لعنت کی لغوی معنی ہے، یعنی کسی پہ کہنا کہ یہ اس پر لعنت ہو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیا کسی پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، محدثین نے، فقہاء نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کافر جو کہ کفر پہ مر گیا ہو، جس کا کفر پہ مر جانا یقینی ہو، اس پہ تو لعنت کی جا سکتی ہے کہ ابو جہل پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، لیکن اس کے علاوہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا الْفَاحِشُ وَلَا الْبَغِي، مومن فحش گو نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنا وہ مومن کی شان نہیں، گالیاں دینا، فحش کلام کرنا۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ کلام کرتے ہوئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ کوئی بات نہ کیا کر۔ اکثر مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ معمولی بات میں بہن کی گالی دے دیں گے یا ایسی کوئی بات کریں گے جس سے اعضائے مستورہ کی طرف اشارہ ہوگا، یا اور کوئی فحش کلام کریں گے۔ پنجابی میں اس قسم کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم پنجابی سے کہتے تھے گریز کیا کرو، پنجابی بولو تو پھر ایسے بولو کہ اس میں فحش گوئی نہ ہو، اور نہ ہی بد کلامی کرنے والا۔ بد کلام بغی کہتے ہیں، بد کلامی کرنے والا، کہ زیادہ کلام کرنا یا برا کلام کرنا یا کسی کو اس میں جو ہے وہ ہرٹ کرنا، یہ ساری کی ساری عادات جو کہ زبان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ 4 عادات ہیں: لعنتیں کرنا، تانے دینا، فحش کلام کرنا، گالیاں دینا، اور اسی طرح بد کلامی کرنا۔ یہ مومن نہیں کر سکتا۔ اور اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیل لرسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، آپ نے اسلام سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل، یہ بز جو ہے نا عربی فارسی کا لفظ ہے، بز بکری کو کہتے ہیں، اور دل کو کہتے ہیں بزدل، بکری کے دل والا، یعنی بکری کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہوتی بکری تھی، یہ برائلر مرغی نہیں نکلی تھی، ورنہ اس کا دل تو بکری سے بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ ٹکرا جائے ذرا ان کی گاڑی تو ویسی 15-20 مرغیاں ہارٹ اٹیک سے مر جاتی ہیں۔ تو یہ بزدل، بکری کے دل والا، یعنی کہ بالکل بیچارہ جو ہے کوئی حوصلہ نہیں رکھتا کسی چیز کا، تو یہ کمزوری ہے۔ تو قال نعم، کہاں ہو سکتا ہے؟ فقیل لو، پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، مسلمان مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل، آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسا آدمی جو نفسیاتی طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور دل کے ہوتے ہیں، نہیں حوصلہ ہوتا ان کے پاس، بعض لوگ بہت دلیر اور نڈر ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک فطری تقسیم ہے، بعض لوگوں کو نہیں حوصلہ ہوتا، بعض عورتیں مردوں کی جگہ بڑی دلیر اور نڈر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، مومن کے اندر ہو سکتا ہے یہ۔ تو اچھا جی، بخیل ہو سکتا ہے، مال خرچ کرنے میں کو بہت زیادہ، بہت لوگ سخی ہوتے ہیں، بہت مال خرچ کرتے ہیں، بعد میں نہیں حوصلہ ہوتا، کہاں ہو سکتا ہے؟ فقیل له یکون المؤمن کذابا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کذاب یہاں مبالغے کا صیغہ ہے، ایسے بے بہاں جھوٹ مارنے والا۔ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قال لا، یعنی ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے، یہ بھی زبان کی بیماری ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایمان کی خلاف ہے یہ زبان کی بہت ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، کثرت سے جھوٹ بولنا۔ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں دکانوں پہ بیٹھ کے اور مارکیٹوں میں بیٹھ کے، اور ویسے ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ 1 منٹ میں یہ ادھر بات کرتے ہیں، دوسرے منٹ میں دوسری بات کرتے ہیں۔ تو مومن جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ مومن صدیق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں مومن بولتا۔ اور اس طرح لان تان کرنا اور گالیاں دینا اور فحش کلام کرنا، تو ہمیں اپنی ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی زبان پہ بہت قابو رکھنا پڑے گا۔ یہ بس خلاصہ ہے کہ ایمان کی سلامتی اصل میں ایمان قلب میں ہے، لیکن جو بولتا ہے نا انسان، اس کا دل
پہ ڈائریکٹ اثر جاتا ہے. اس لیے زبان کی احتیاط کیجیے، کم بولیے، نفیس کلام کیجیے. جھوٹ سے تو تہیا کر لیجیے. آج میں کہتا ہوں ہم سارے ارادہ کر لیں، ہم سارے ارادہ کر لیں کہ زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو ہمارے بزرگ، ان کی حضرت عبد القادر جیلانی اور یہ دوسرے، ان کی تو والدہ نے بھی جو ہے وہ عہد لے لیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو باقاعدہ طور پہ اس کا عہد لیا جاتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی. تو ہم بھی آج کوشش کر لیں کہ جھوٹ سے بچیں گے اور برے کلام سے بچیں گے. اللہ تعالی ہمیں خالص مومن بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.